کربلا کے میدان کا حال 10 محرم کو ظالموں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ 11 محرم کی صبح کربلا کی زمین خون سے تر تھی، لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا تھا۔ اہل بیت کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا، بلکہ ظالم ان کے جسموں کو روندتے رہے۔ اہل حرم کی حالت، خواتین، بچے اور امام زین العابدین قید ہو چکے تھے۔ ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور انہیں بے پردہ اونٹوں پر سوار کر کے بازار کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ بی بی زینب، الفام کلثوم، حضرت سکیہ اور دیگر خواتین کی چادریں چھین لی گئیں۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ شمر و اپنے زیوت کھوزلا، شمر نے امام حسین کے جسم اطہر کو نیزوں سے چھیدا۔ عمر بن سعد نے لاشوں کو دفن کرنے سے روکا۔ اہل حرم کو جوتے پہننے کی بھی اجازت نہ دی گئی، وہ ننگے پاؤں چلتی رہے۔ رخصتی از کربلا، 11 محرم کو ظالموں نے اہل حرم کا قافلہ روانہ کیا۔ یہ قافلہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزرا۔ بی بی زینب نے بھائی حسین کی لاش پر آ کر آہوزاری کی، اے حسن، اپنے ہمیں یتیم کر دیا، اب ہم کس کے سہارے زندہ رہیں گے؟ اے آسمان، دیکھ لے، نبی کا نواسا اس حال میں ہے اور الفامت خاموش ہے۔ امام زین العابدین کی کیفیت، شدید بیمار، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، لیکن صبر و رضا کی علی مثال تھا۔ ان کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر انہوں نے کسی پر لعنت نہیں بھیجی، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور فرمایا، اے رو در، یہ وہی دین ہے جس کے لیے میرے بابا نے قربانی دی، تو ہمیں اس دین کا سچا وارث بنانا۔ کوفہ کی جانب سفر، قافلہ اہل بیت کو کوفہ لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے، مگر بی بی زینب ہر مقام پر خطبہ دے کر یزیدیت کو للکارتی رہے۔ واقعے کے اثرات اور پیغام، 11 محرم کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے بعد صبر کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ یہ دن شہادت کے بعد اسیری کا دن ہے، اور یہی دن ہے جب بی بی زینب نے کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا بیڑا الفا الف۔ وہ صرف قیدی نہیں بنے، بلکہ حق کی پہلی مبلغہ بن کر الفابر۔ محرم الحرام، وہ مہینہ جس میں کائنات کی سب سے بڑی قربانی پیش کی گئی، جہاں نواس رسول امام حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں حق و صداقت کی وہ شمع روشن کر گئے جو رہتی دنیا تک ظلمت میں روشنی بکھیرتی رہے گی۔ 10 محرم کا دن بیت چکا، فرات کا کنارہ خون سے لال ہو چکا، کربلا کی ریگزار پر حسین بے سر پڑے ہیں اور خیموں میں قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ لیکن یہ کربلا کا اختتام نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف جدوجہد کا نیا آغاز ہے۔ 11 محرم الحرام کا دن ہے، اہل بیت کے صبر، عزم اور استقامت کی نئی داستان رقم ہونے جا رہی ہے۔ آئیے اس لمحے کو یاد کریں جب بی بی زینب، امام زین العابدین، حضرت سکیہ اور دیگر پاکیزہ نفوس قید کی حالت میں یزید کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ 11 محرم الحرام کا مکمل اور مفصل واقعہ، مزید تفصیل۔ کربلا کی صبح 11 محرم، جب سورج 11 محرم کی صبح طلوع ہوا تو کربلا کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ زمین پر لاشیں بکھری پڑی تھیں، کہیں اکبر کا لاشا تھا، کہیں عباس کے بازو، کہیں قاسم کی لاش تھی جو 2 ٹکڑوں میں پڑی تھی، اور کہیں امام حسین کا لاشا جو نیزوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا چکا تھا۔ اہل حرم کی حالت، رات کو جو خیمے جلائے گئے تھے، اب ان کی راکھ میں چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین اور بیمار امام زین العابدین بیٹھے تھے۔ حضرت زینب کی قیادت، بی بی زینب جو ابھی کل تک بھائی کے خیمے میں باپردہ تھیں، اب قیدی، بے چادر، ننگے سر، لیکن وقار اور حوصلے کی ایسی تصویر تھیں کہ ظالم بھی ان کی جرت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ظالموں کے مظالم، لاشوں کی بے حرمتی۔ عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کرو۔ امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا اور پھر ان کا لاشا گھوڑوں سے رونوایا گیا۔ شمر نے حضرت علی اصغر کی ننھی لاش کو بھی زمین پر پھینک دیا۔ غارت گری و بے ادبی، ظالموں نے خواتین کے کانوں سے بالیاں نوچی، بچوں کی گردنوں سے چھوٹے چھوٹے تعویذ اور زیورات چھین لیے۔ حضرت سکیہ کے چہرے پر تمانچے مارے گئے، کلثوم کو گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ قافلہ اسران کربلا کی روانگی،
ऊंटों पर बेसवारियां। 11 मुहर्रम की दोपहर असरान अहले वक्त को ऊंटों पर सवार किया गया, बगैर कजावे, नंगे सर, बेपर्दा, जंजीरों में जकड़े हुए। इमाम ज़ैन अलाबदैन के गिले और हाथों में जंजीरें थीं। इनकी हालत ऐसी थी कि कदम भी बमुश्किल अलिफाटेती थे। करबला से रुखसती शुहदा को अलविदा। जब काफिला रवाना होने लगा, बीबी ज़ैनब ने करबला की मिट्टी पर सजदा किया और भाई हिसैन के लाशे पर आकर फरियाद की, भैया हिसैन हमें छोड़कर चले गए। ये ज़ैनब आज कैदी बन चुकी है। आपने कहा था ज़ैनब को खेमे से ना निकलने देना, मगर आज वो बाजारों में घुसियती जाएगी। कलसूम, हजरत रुबाब, हजरत फातिमा सुग़र, हर कोई अपने प्यारों की लाश पर रोया। कूफा की तरफ सफर। रास्ते की मुसीबतें। कूफा तक का सफर रेगजार, कांटों और गर्मी से भरा हुआ था। नंगे पांव, जख्मी दिल, प्यासे लब और थके वजूद। हजरत सकैया बार बार पूछती, अम्मी जान हम कहाँ जा रहे हैं, बाबा कब आएंगे। बीबी ज़ैनब के खुतबात। हर मकाम पर बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया, लोगों को बताया कि हिस्से क्यों शहीद हुए, यजीद कितना जालिम है, और ये कि हमने अपने प्यारों को कुर्बान किया है मगर झूठ के आगे सर नहीं झुकाया। बीबी ज़ैनब के खुतबात। हर मकाम पर बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया, लोगों को बताया कि हिस्से क्यों शहीद हुए, यजीद कितना जालिम है, और ये कि हमने अपने प्यारों को कुर्बान किया है मगर झूठ के आगे सर नहीं झुकाया। 11 मुहर्रम का पैगाम। ये दिन हमें बताता है, कुर्बानी सिर्फ जंग में नहीं, कैद में भी सब्र की सूरत में होती है। करबला के बाद भी मरका जारी रहा और उसकी क़यादत बीबी ज़ैनब ने की। यजीद जीत कर भी हार गया और हिस्सा शहीद होकर भी अमर हो गए।